ہمارے سوسائٹی میں جب ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا مدر کے فوڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی آپ پہلی دفعہ تھوڑی کر رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ماؤں نے بچے پیدا کی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. وقت چینج ہو گیا ہے ابھی، ٹھیک ہے. ابھی مدر کو جو ہے نا یہ سب ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس مدر کو ہم خوش رکھے. آج سے 15 سال پہلے جو آپ نے کام شروع کیا تھا اور آج جب آپ اس سٹیج پہ ہیں تو کتنا ایک امپیکٹ آپ نے دیکھا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے ابھی بات میں کرے گا، اس سے کیا پوچھنا ہے. نہیں، بچہ جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہے، بچہ جو ہے نا بہت شارپ ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچے کو ہر چیز میں شامل کرنا، بچے سے رائے پوچھ لینا. بچے کی زندگی کا جو پہلا سال ہے، فرسٹ ایئر 365 ڈیز، دین سیکنڈ ایئر 365 ڈیز، یہ تینوں ملائیں گے تو بچے کی زندگی کے فرسٹ 1000 ڈیز بنتے ہیں، جو کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی جو ذہنی نشوونما ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی کروشیل اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پانی فاؤنڈیشن میں جو آگاہ والدین کا ماڈل ہے، یہاں گلگت بلتستان سے ریپلیکیٹ کر کے آج کل ماشاء اللہ ہمارے یو ایس میں، جی یو ایس میں، اور بہت کامیابی سے چل رہا ہے اس کو، کہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر مدر اپنے آپ کو انگیج رکھتی ہے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو تھنکنگ رکھنا چاہیے ہمیشہ. جو بھی ٹائم ملتا ہے آپ کو، آپ 10-15 منٹ بھی بچے کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کوالٹی ٹائم بچے سے پوچھیں آپ نے آج کیا کیا، ٹھیک ہے، آپ کا دن کیسا رہا، اسکول میں کیا چیز پسند آیا. بچے کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ فلانے کے بچے نے اتنے گریڈ لے لیا ہے، فلانے کا بچہ یہ کرتا ہے، تم نہیں کرتے ہو، تم نالائق ہو. ٹھیک ہے، تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہر بچہ کا جو لرننگ اسٹائل ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ECD ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کانسیپٹ میں ہمیشہ سے کام کیا گیا ہے، اس کو اہمیت دی گئی ہے ہر زمانے میں. لیکن ریسنٹلی کچھ سالوں میں اس کو بہت زیادہ ڈیفائنڈ کیا گیا، اس کو ایک پراپر سسٹم کے تھرو چلانا سٹارٹ کیا گیا. اور آج بھی بہت سے لوگ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ECD سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ECD جو ہے وہ بچے کی 2 سال 1.5 سال یا پھر 6 مہینے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ زیادہ کلیئر نہیں ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ECD کا کانسیپٹ شروع کہاں سے ہوا اور اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں، کیا اس میں صرف بچہ یا پھر اس کی ماں انوالو ہیں یا اس میں پوری فیملی انوالو ہیں، یہ کانسیپٹ کیوں ضروری ہے اور آج کل اس کانسیپٹ پہ اتنا زیادہ کیوں فوکس کیا جا رہا ہے. آج کی ہماری گیسٹ ہے میڈم پری بانو، جو کہ سینئر مینیجر اکیڈمک ہیں، روپانی فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ECD میں ان کا ایکسپیرینس تقریباً 15 سال سے زیادہ رہا ہے. پری، مجھے یہ بتائیے کہ ECD کا جو کانسیپٹ ہے پہلے سے ہمارے مذہب میں ڈیفائنڈ ہے کہ ماں کی گود جو ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ تو جب اسلام کے ابتدا سے ہی شروع ہوا تھا، لیکن کہاں سے ECD کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ بچہ جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس پہ آپ کی پوری فیوچر ڈپینڈ کرتی ہے. تو ECD کا کانسیپٹ کیا پریگننسی سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ یہ ECD سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں شروع سے اسلام نے یہ کہا تھا کہ بچے کے لیے ماں کا جو پہلا درسگاہ ہے وہ بچے کا ماں کا گود ہوتا ہے. تو ابھی جو کچھ سالوں سے ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے، بہت سارے ریسرچز ہوئے ہیں اور ریسرچز نے یہ پروو کیا ہے کہ بچے کا جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے یا اس کے جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے وہ جب ماں کنسیو کرتی ہے تب سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہمارے جو چیئرمین صاحب ہے روپانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین، وہ ایک ویژنری لیڈر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم -1 سے سٹارٹ کریں. -1 مین یہاں پہ ہم یعنی پہلے کنسیو سے پہلے ہی ان پیرنٹس کو تیار کیا جائے جو نیولی میرڈ کپلز ہیں، ان کو تیار کیا جائے کہ وہ اپنے بچے کے پلاننگ کرنے کے حوالے سے وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے کیا پلاننگ کرنا چاہیں گے اور ایون اوور آل ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کس طرح سے کام کریں گے. تو ریسرچ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے نا، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ بچہ بعد میں سیکھے گا، 2 سال بعد سیکھے گا. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ سال پہلے جو ہے نا ہم اسکول
کتنے سال بعد بھیجتے تھے، تقریباً 5 سال بعد 6 سال بعد بھیجتے تھے. لیکن ابھی جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پریگنینسی سے ہی، بلکہ جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا -1 سے ان پیرنٹس کو تیار کیا جاتا ہے، جو نیولی میرڈ کپلز ہیں، ایگزیکٹلی نیولی میرڈ کپل ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ آنے والے بچے کے لیے وہ کس طرح سے پلاننگ اور کریں گے. ایون آج کل پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ایک بہت زیر بحث ہے یا پھر اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک آئی تھنک بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے -1 کا جو کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف مدرس کو بلکہ فادرس کو بھی اس چیز پہ ریڈی کریں کہ آگے کیا کس طرح کے چیلنجز آنے والے ہیں. بالکل. تو شاید پھر پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں بھی پھر کمی آ سکتی ہے. ایگزیکٹلی. جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، جس میں ابھی جو نیو ریسرچز آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فرسٹ 1000 days آر مور کروشیل، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے. فرسٹ 1000 days اب بچے کی جو زندگی کے 1000 دن وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں؟ وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں جو پریگنینسی سے، جو کہ اکثر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 9 month کا پریگنینسی ہے 270 days پر مشتمل ہوتا ہے. پھر بچے کی زندگی کا جو پہلا سال ہے، فرسٹ ایئر 365 days، دین سیکنڈ ایئر 365 days، یہ تینوں ملائیں گے تو بچے کی زندگی کے فرسٹ 1000 days بنتے ہیں، جو کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی جو ذہنی نشوونما ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی کروشیل اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ بچے آہستہ سیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں سیکھے گا، نیکسٹ ایئر سیکھے گا. نہیں، دس از دا کروشیل پیریڈ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیریڈ ہے جہاں پہ بچے کا جو برین بننے کا عمل ہے وہ ہائی پیک پہ ہوتا ہے. اور کسی بھی زندگی کے حصے میں اس طرح سے جس ایئر میں، جس عرصے میں ان فرسٹ 1000 days میں بچے کا جو برین بننے کا عمل ہوتا ہے وہ دوبارہ سے نہیں آتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں گولڈن پیریڈ. یہ جو ہوتے ہیں گولڈن پیریڈ ہوتے ہیں. اس میں ہم بچے کی شخصیت بنا سکتے ہیں. اور ہم جب ECD کی بات کرتے ہیں یا بچے کو کسی اسکول میں بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم ECD اس لیے بھیجتے ہیں کہ بچہ وہاں پہ ریڈنگ رائٹنگ سیکھے گا. ریڈنگ رائٹنگ ضرور سیکھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اوورال، یا اردو میں کہتے ہیں ہمگیر نشوونما، جس میں بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ، یعنی اس کو معاشرے میں کیسے رہنا سہنا ہے، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، انٹریکشن کیسے رکھنا ہے. اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ، یعنی اس کی جذباتی نشوونما، اس کے اپنے جذبات، اس کے فیلنگ کا ایکسپریس وہ کیسے کر سکتا ہے، اپنے پسند ناپسند کا ایکسپریس وہ کیسے کر سکتا ہے. اسی طرح سے اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یعنی اس کی ذہنی نشوونما، جو کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ برین ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ، اس کی جسمانی نشوونما، اس کی لینگویج کی ڈیولپمنٹ، یہ سارے ڈومینز ملیں گے تو بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ارلی ایئرز یا ECD جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، دیٹ از فوکسڈ ہے، اس پہ جو ہے نا ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کہ بچے کی جو لرننگ ہوتی ہے یا ECD اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، پری نیٹل سے ہوتی ہے. تو 9 month کا جو پریگنینسی ہوتا ہے وہ بہت ہی کروشل ہوتا ہے. ہمارے سوسائٹی میں جب ہم انہی چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا مدر کے فوڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی آپ پہلی دفعہ تھوڑی کر رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ماؤں نے بچے پیدا کیے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو یہ مسئلے تو تب نہیں تھے، انہوں نے 10 بچے پیدا کیے ہیں. تو اب آپ نئے مدرس کیوں اتنی زیادہ جو ہے اس چیز کو اس طرح سے اس پہ اسٹریس لے رہی ہیں. تو یہ اب فوڈ کو بھی اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے، اس کے مدر کے لیے، اور ماں کی فوڈ جو ہے وہ بچے کے لیے کتنا اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں ذرا سمجھائیں. بالکل، بہت اہم بات ہے عالیہ. جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ پریگنینسی، ٹھیک ہے، تو وہ پریگنینسی کا جو 9 month کا پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی کروشل، بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور مدر کے لیے بھی اور بچے کے لیے. آف کورس ایسا ہی ہوگا جب مدر کے جو ہے نا وہ اوور آل اس کی صحت، اس کی مینٹل، اس کی فزیکل وہ صحت مند ہوگی تو ایک صحت مند بچے کو جنم دے گی. جب ایک صحت مند بچہ دنیا میں آئے گا تو ایک صحت مند ذہن کے ساتھ آئے گا. تو اس مدر کو ہم نے کیسے رکھنا ہے؟ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اس طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی بچے پیدا کیا ہے، اس زمانے میں بھی یہ ہو رہا تھا. وقت چینج ہو گیا ہے ابھی، ٹھیک ہے. ابھی مدر کو جو ہے نا یہ سب
ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. اس اکیلے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کے جو سراؤنڈنگ میں کمیونٹی ہے, اس کے گھر والے, اس کا ہسبینڈ, ٹھیک ہے, اس کے ساس, اس کے سسر, اس سب کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس مدر کو ہم خوش رکھیں. ٹھیک ہے, جب وہ خوش رکھیں گے تو وہ مینٹلی جو ہے نا وہ اسٹریس سے دور ہوگی. ٹھیک ہے, جب وہ اسٹریس سے دور ہوگی تو اسی طرح سے سوچ کے ساتھ, اسی طرح تھنکنگ کے ساتھ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اسی طرح سے ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوگا اس کے بچے پہ پڑے گا. تو جب وہ خوش ہوگی تو خوشی والا بچہ, اچھا ذہن والا بچہ دنیا میں آ جائے گا. جب وہ ڈپریشن میں ہوگی, پریشان ہوگی, تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس کے جو پیٹ میں پڑ رہا بچے پہ ہوگا. اور اسی طرح سے خوراک کے حوالے سے ہم نے بات کی, ظاہر ہے جو ہے نا, تو جو اس کا ڈائٹ بہت ہی ضروری ہے ڈیورنگ پریگننسی. اس کو ڈائٹ کیا لینا چاہیے, کیونکہ وہ ڈائٹ جب پراپر ڈائٹ لے گی تو اس کا جو بیلنس ڈائٹ لے گی تو ظاہر ہے اس کا جو بچہ ہوگا وہ صحت مند پیدا ہوگا. اگر اس کا ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا, اس کو پراپر اس کی چیک اپ نہیں ہوگی, وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس صحیح سے چیک اپ نہیں کروائیں گے, ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گی, تو اس کا جو سارا امپیکٹ ہوگا وہ تھرو ہارمونل بچے میں ٹرانسفر ہوتے جائیں گے. اور جب بچہ دنیا میں آ جائے اسی طرح سے ذہن کے ساتھ پیدا ہوگا. تو اسی لیے ہم سب کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جتنے بھی اس مدر کی, اس پریگننٹ مدر کی, یہ نہیں کہ وہ ایک بچہ پیدا کر رہی ہے ایسے ہی نہیں, بلکہ وہ ایک جنریشن کو پیدا کر رہی ہے. تو اسی لیے ہم سب کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس مدر کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ وہ ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکے. بالکل. پری, آپ کا نا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, تو ایک تو زمانہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے, بہت ہر دن ایسا لگتا ہے کہ بہت تیزی سے چیزیں بھاگ رہی ہیں. تو آج سے 15 سال پہلے جو آپ نے کام شروع کیا تھا اور آج جب آپ اس اسٹیج پہ ہیں تو کتنا ایک امپیکٹ آپ نے دیکھا کہ جب یہ یہاں پہ سسٹم نیا شروع ہوا تھا تب کس طرح کا کانسیپٹ تھا, کس طرح کے چیلنجز تھے, اور ابھی ٹائم ٹو ٹائم اس میں کتنا ایکسیپٹنس آ گیا ہے, اور جو ڈیولپمنٹ ہے یا پھر سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ ہے. تو آپ نے اپنی لائف میں, کیونکہ 15 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, تو دیکھا آپ نے. یس, بالکل. 2009 میں ہم نے روپانی فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم نے ECD کے جو سینٹرز ہے جس کو ہم آگاہ والدین کہتے ہیں, آگاہ والدین ایک یونیک ماڈل ہے, ٹھیک ہے, جس میں بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹل انوالومنٹ کیا جاتا ہے. صرف پیرنٹس نہیں بلکہ فیملی انگیجمنٹ کو انشور کیا جاتا ہے, جس میں پریگننٹ مدر سے پہلے جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا, نیولی میرڈ کپلس کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر پریگننٹ مدرس, پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے ان کو سینٹرز میں لاتے ہیں پیرنٹس یا کیئر گیورز کے ساتھ, تو وہ 2 گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پھر جب ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ مدرس کی رسپانسبلٹی کو سمجھا جاتا ہے, فادرز جو ہے نا اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے بہت کوشش کر کے می اینڈ مائی ڈیٹ کے نام سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے, جس میں ایک دن, ایک ویکلی ایک دن, منتھلی ایک دن فادر جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے وہاں سینٹر میں آتے ہیں اور اس میں وہ انگیج ہوتے ہیں بچے کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے ہیں. پھر سب سے اہم بات ہماری یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے GB میں اوور آل ہمارا ایک بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. تو ہمارے بچے زیادہ تر دادا دادی کے ساتھ, جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے. تو ہمارے دادا دادیوں کے لیے بھی گرینڈ پیرنٹس سیشنز ہوتے ہیں, جس میں ان کو انوالو کیا جاتا ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ کیسے کیا جاتا ہے بچوں کے لیے, جو ہے نا اپنی زبان میں کوئی کہانی, کوئی قصہ سنانا, ٹھیک ہے, کوئی للیوائز, کوئی بائت, اس طرح سے ان کو سناتے ہیں. تو ریسرچ کہتا ہے یہی چیزیں ہیں جس کے بیس پہ بچے کو سپورٹ ملتا ہے اس کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے یا اس کی ہالسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے. تو آپ نے کہا کہ شروع میں جب ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس بچے کو آپ سینٹر لے کے جا رہے ہیں, یہ پڑھے گا وہاں پہ. تو اس طرح کی باتیں, بہت سارے چیلنجز کا ہمیں سامنے کرنا پڑا. ہمارے جو آگاہ والدین روپانی فاؤنڈیشن کے سینٹر سے اوور آل پاکستان, اکراس پاکستان تقریباً 100 سے ابو اس طرح کی جو ہمارے آگاہ والدین سینٹرز ہیں, اور وہ ایسے سینٹرز ہیں جو چپرسن سے لے کر درکد سے لے کر فنڈر سے لے کر جو ذوالفقار آباد میں ہے, جو کراچی میں ہے, اسی وہی اسٹینڈرڈ کا ہم نے چپرسن میں بھی دیا ہے, وہیں اسٹینڈرڈ کا ہم نے فنڈر میں بھی دیا ہے. اور دیٹ از اے بلیسڈ پروگرام یہاں پہ, جس میں ہر کوئی انگیج ہے وہاں پہ, اور بالکل اس کا جو چینجز ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے, بالکل ویزیبلی نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پہ پیرنٹل انوالومنٹ کو جو ہے نا انشور کیا جاتا ہے اس حوالے سے.
تو اور ایک مزے کی بات میں آپ سے کہوں کہ اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا اور ہم دیکھتے بھی آئے ہیں کہ یہاں ویسٹرن سے پروگرامز جو ہے نا ہمارے یہاں پہ لا کے جو سکسیزفل پروگرامز ہیں ہمارے یہاں پہ اس کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے. لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ روپانی فاؤنڈیشن میں جو آگاہ والدین کا ماڈل ہے یہاں گلگت بلتستان سے ریپلیکیٹ کر کے آج کل ماشاء اللہ ہمارے یو ایس میں یو ایس میں اور بہت کامیابی سے چل رہا ہے اس کو. تو جب آپ نے بات کی کہ آپ لوگ فادرس کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں, گرینڈ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں, تو میں پوچھوں گی کہ گرینڈ پیرنٹس کا ان کا کس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے, یا پھر کیونکہ اب یہ چیزیں ان کے زمانے میں تب ڈیفائنڈ نہیں تھیں, جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کا کس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ شروع میں یہی گرینڈ پیرنٹس ہوتے تھے جو چیلنجز یا ہرڈلس کریٹ کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے بہوؤں کو کہتے تھے کہ آپ ان کا بس وہ کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو بچے کو لے کے اسکول جا رہے ہیں. لیکن اب بھی وہی پیرنٹس وہ ریئلائز کرتے ہیں جب 8 مہینے کا بچہ, جب 1 سال کا بچہ ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے وتھ ٹرانسلیشن, فرسٹ کلمہ وتھ اردو اینڈ انگلش کے ساتھ وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, دسترخوان بچھا کے دعا پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, پلیٹیں جو ہے نا وہ تقسیم کرتا ہے, تو وہیں جو دادیاں, وہیں گرینڈ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں اس کو آپ ضرور لے کے جائیں, بلکہ خود بھی آتے ہیں وہاں پہ اور اتنا وہ خوش ہوتے ہیں. یقین کریں وہاں پہ آپ سینٹر آئیں گے تو کبھی آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ لرننگ ڈسپلیز, لرننگ کارنرز ہوتے ہیں جس میں ویجیٹیبلس کے نیم انگلش میں, اردو میں, جس میں ہم فونکس کروا رہے ہوتے ہیں, پومز پڑھتے ہیں, اسٹوریز پڑھتے ہیں, اور وہ دادیاں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں اور ایون ان کو ساؤنڈس بھی یاد ہوتا ہے اس حوالے سے. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو اس کے دماغ پہ اتنا پریشر نہیں ہونا چاہیے, تو بہت سارے لوگ ای سی ڈی کے کانسیپٹ کو اس طرح سے ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس کے دماغ پہ اتنا بھاری یا پھر اس کے لیے اتنا برڈن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا اس کا سلیوشن ہے, یا پھر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ ایز اے ای سی ڈی ایکسپرٹ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے. بہت سارے ہمارے جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہی سوال ہے کہ ابھی سے ان کو برڈنائز نہیں کرنا چاہیے, ابھی سے اسکول لے کے جائیں گے تو بعد میں بچہ بیزار ہوگا. اب اسکول یا ای سی ڈی یا آگاہ والدین جو میں نے آپ سے کہا وہ ٹپیکل والا, وہ ٹریڈیشنل والا ای سی ڈی یہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم بچے کو لا کے زبردستی ان کو پڑھائے, زبردستی بٹھا کے نہیں یہ لکھنا ہے, یہاں سے یہاں تک آپ نے کاپی کرنا ہے, یہ ہوم ورک کرنا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پہ بچے کو جو ہے نا پلے بیس لرننگ کہتے ہیں, جس میں بچے کو کھیل کے ذریعے سکھایا جاتا ہے, جہاں پہ بچے کو جو ہے نا مٹیریل کے ذریعے, جہاں پہ ان کے ایج ریلیونٹ جو بکس ہے, ایج ریلیونٹ جو ٹوائز ہے, اس کے ذریعے بچے کو انگیج کیا جاتا ہے کہ بچہ جب ایکسپلور کرتا ہے, اس ٹوئی کے ساتھ چھیڑتا ہے, تو اس ٹائم جو ہے نا اس کے دماغ بن رہی ہوتی ہے, اس ٹائم وہ ٹچ کرتا ہے, وہ فیل کرتا ہے, پھر وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جس میں بچے کو انگیج کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو میں نے آپ سے کہا اسی طرح سے اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ریڈنگ رائٹنگ ہوتا ہے, ایک کمپوننٹ ہے, لیکن یہ سارے ایریاز میں بچے کی بیسک لائف سکلز پہ کام ہوتی ہیں, کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ بچہ جو ہے نا وہ دسترخوان پہ بیٹھنا سیکھے, بچہ دعا کرنا سیکھے, بچہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے لیے چوائس کر سکے, اپنے لیے ساری چیزیں انڈیپینڈنٹ ہو سکے بچہ. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے سوشلائز ہو سکے, ٹھیک ہے, گروپ میں جو ہے نا وہ بات کر سکے, اپنے نیڈس کو کنوے کر سکے, ٹھیک ہے. تو ڈیسیجن میکنگ میں جو بھی فیصلے لیتے ہیں اس کو جو ہے نا اس کے پارٹیسپیشن بہت ضروری ہوتی ہیں, تو اس کو ہم پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. تو یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, پلے بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. یہاں پہ بچے کو کھیل میں خوشی سے, ایون ہم گریٹ بھی کرتے ہیں, تھرو پوم کے ذریعے گریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بچے کو بٹھانے کے لیے بھی ہم پوم پڑھ کے بھی جو ہے نا ان کو بٹھاتے ہیں, کلین اپ کرواتے ہیں تب بھی ان کو پوم پڑھ کے کرواتے ہیں. تو بچے خوشی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور یہیں سے آپ دیکھیں اگر آپ بچے کے لیے کوئی پوم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کلین اپ کے لیے, تو اس میں وہ سارے ڈومینس کور ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. بچہ لینگویج بھی سیکھ رہا ہے, سوشلائز بھی ہو رہا ہے, اس کی برین کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور وہ زندگی گزارنے کے طریقے اسی ایج سے سیکھ رہا ہے. لیکن مجھے جو ای سی ڈی کا کانسیپٹ پسند ہے, جو آج کل نیو پیرنٹس میں بھی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا, کہ بچے کو ہیلدی اینڈ جنک فوڈ کا کانسیپٹ, ایون جو روزانہ اب ماں اس میں انوالو ہو رہی ہے یا فادر اس میں انوالو ہو رہا ہے, تو
کہ جنک فوڈ نہیں آپ نے لے کے جانا لنچ میں. اکثر ماؤں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ روزانہ کے حساب سے ہم کیا لنچ بنائیں. تو کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ کی نیوٹریشن بچے کی مینٹل گروتھ میں یا پھر پرسنالٹی گروتھ میں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آج کل جو ہے نا ہمارے لیے یہ ایک پرابلم بھی بن گیا ہے, ایشو بھی بن گیا ہے. اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے, کیونکہ نیوٹریشن جو ہے وہ WHO کے حوالے سے جو 5 کمپوننٹ WHO اور یونیسیف نے دیا ہوا ہے, جس میں سب سے پہلے کمپوننٹ ہے وہ دیٹ از گڈ ہیلتھ. اور گڈ ہیلتھ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ جب بچے کو ایڈیکویٹ نیوٹریشن مل جاتی ہے. تو سب سے پہلے اس کی صحت, وہ صحت کہاں سے ملے گی؟ جب اس کو پراپر ڈائٹ اینڈ خوراک ملیں گے. تو یہاں پہ جو جنک فوڈ کے حوالے سے یہی ہے کہ آج کل پیرنٹس میں تھوڑی سی کوتاہی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ بچے کو اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی جنک فوڈ ہم اس کو لے کے دیتے ہیں بازار سے, کہ جنک فوڈ بچے کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں ملا کے کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ جو ہوم میڈ چیزیں ہیں, ہمارے جو لوکل ڈشز ہیں, وی آر بلیسڈ. ٹھیک ہے, ہم نے خود بنایا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, مدر بنا رہی ہے, اس میں سارے جو ہے نا وہ نیوٹریشیس چیزیں اس میں شامل ہے. تو ہمیں اس چیز کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہے, جو آپ نے کہا کتنا پرسنٹ اوور آل ڈیولپمنٹ کو یہی متاثر کر لیتی ہیں. اگر آپ بچے کو جنک فوڈ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی صحت کہاں سے بنے گی؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جو اویلیبل ریسورسز ہے ہمارے یہاں پہ گلگت بلتستان میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس سب کچھ ہے, ڈرائی فروٹس ہے, ویجیٹیبلس ہے, اور وہ بھی آرگینک ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہم بیچ دیتے ہیں, اور باہر سے جنک فوڈ لے کے بڑی خوشی سے ہم اپنے بچے کے اس میں لنچ باکس میں دیتے ہیں, جو کہ اس کو متاثر کر لیتی ہیں. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. گھر میں جو بھی ہے, آپ کی پھیٹی بناتے ہیں, آپ ارزوق بناتے ہیں, جو بھی چیز بناتے ہیں بچے کے لنچ باکس میں, تو اکثر ہوم میڈ چیزیں. اکثر پیرنٹس ہم بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں بچہ روتا ہے تو وہ بازار سے جو ہے نا ضد کیسے کرتا ہے. ہم نے یوز ٹو کروایا ہے بچے کو, ایک دفعہ روئے گا, 2 دفعہ روئے گا, اس کے بعد بچہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کی ہم عادت اس کو ڈیولپ کرواتے ہیں ایسے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں, گھر والے جو ہوتے ہیں, کیئر گیور جو ہوتے ہیں, اس بچے کے لیے رول ماڈلس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچے کے سامنے ایک رول ماڈل بنانا ہوتا ہے, تاکہ بچے جو ہے نا وہ ہم سے سیکھ سکیں. آج کل ایک بہت چیلنج آیا ہوا ہے پیرنٹس کے لیے بھی, اسکرین ٹائمنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئی تھنک کہ وہ بھی سننا چاہیں گے جو نیولی میرڈ کپلز ہیں, یا پھر ابھی, کیونکہ ماں اکثر کام میں بیزی ہوتی ہے تو اپنے آسانی کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں. تو یہ کتنا, اس پہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ آپ لوگ تو پیرنٹس کو بھی ٹرین کراتے ہیں, تو کس طرح کا اس پہ کام کرتے ہیں؟ بالکل, آج کل جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ جو ایشو بڑھ گیا ہے بہت کامن ہو گیا ہے. اور ہمارے پاس ہمارے جو سینٹرس میں بچے آ رہے ہیں وہ بہت سارے جو ہے نا وہ لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ آ رہے ہیں. جب ہم ان کو کریتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو ایٹ دا اینڈ پتہ چلتا ہے کہ بچے کو جو ہے نا زیادہ تر اسکرین ٹائم دیا ہوا ہے اور بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کے رکھا ہوا ہے. تو ریسرچ کہتا ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ اس کے جو ریزز ہوتے ہیں وہ بہت انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. بچے کی جو اورل ڈیولپمنٹ ہے, اسپیشلی اس کی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے, یہاں پہ ڈیمیج کر لیتی ہے اس کی. تو یہ بہت WHO کے ابھی نیولی کی جو ہے وہ گائیڈ لائنز آئے ہیں اسکرین ٹائم کے حوالے سے. ٹھیک ہے, 2 سال سے بلو کے بچے کو تو ہم نے دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 سال سے ابو کے بچے کو جو ہے نا وہ ٹائم لمٹ کے ساتھ 15-20 منٹس. ٹھیک ہے, تو 18 سال تک کے بچے جو ہے نا وہ دن میں 2 گھنٹہ دیکھ سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے کتنے دیکھ رہے ہیں. صبح سے شام تک مدر جو ہے مہمان آتی ہے تو بچے کو جو ہے نا موبائل کے ساتھ رہتے ہیں, کھانا بنا رہی ہے تو موبائل کے ساتھ, تو بچے تو ظاہر ہے یوز ٹو ہوتا ہے. تو لرننگ ڈسیبلٹیز کی میں آپ سے بات کر رہی تھی, آج کل اتنا کامن ہو گیا ہے, آٹسٹک بچے بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی سوشلائزیشن نہیں ہو رہی ہے. بچے جو ہے نا کنفیوز ہیں یہاں پہ. کیوں کنفیوز ہے؟ کیونکہ وہ جو موبائل میں کارٹون بچے دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا یا ایگزیکٹلی وہ ڈفرینٹ ہے, کانٹیکسچوئل نہیں ہے, یہاں پہ ڈفرینٹ ہے. تو بچہ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے, کانٹینٹ ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا کچھ اور چیز یا ریئل لائف میں کچھ اور ہے. تو بچہ جو ہے نا یہاں پہ بہت کنفیوژن کا شکار ہے, اور اسی کی وجہ سے جو سوشلائزیشن ہے, بچہ فوکس نہیں ہو رہا ہے, آٹزم, یہ سارے ADHD, یہ سارے جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں. تو ان کو آپ کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگ کس طرح کے میکینزم سے اس کے لیے یہ ہے کہ خاص کر جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہے یا اسکرین ٹائم کے لیے ہمارے جو پاس پیرنٹس ہیں, ہمارا کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے سیشنز
ٹائم ٹو ٹائم سیشنز رکھے اور اس کے امپیکٹ کے حوالے سے ان کو آگاہی دے دے. تو اسی طرح سے ہمارے اویرنیس سیشنز ہوتے ہیں, ہم کی میسیجز دے دیتے ہیں اپنے گروپس میں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر ہم ریجنل وائز ہم جا کے پری نیٹل کانفرنسز کرتے ہیں. تو ہمارے پری نیٹل کانفرنسز میں بھی یہی ساری چیزیں, جس میں بچے کی اورل ڈیولپمنٹ پہ, اس کی مینٹل ہیلتھ پہ, اس کے نیوٹریشن پہ, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک پہنچائیں یہ میسیجز دے دیں اس حوالے سے. ایک چیز جو ابھی ہمارے کنورسیشن کے دوران میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ ای سی ڈی کا کانسیپٹ تو آپ نے کہا کہ جو نیولی میرڈ کپلز ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے, لیکن یہ کون سے اسٹیج تک جاتا ہے, کون سے ایج تک یہ رہتا ہے؟ 8 سال تک. بالکل سوری میں نے بتانا بھول گئی ہوں. کیا جو کنسیپشن سے لے کر 8 سال تک کے جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا لائف شیپنگ پیریڈ. اس کے بعد ایڈولسنس ایج, یا اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایڈولسنٹ, اس کے بعد پھر وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن جو ارلی چائلڈہڈ کا ڈیولپمنٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 8 سال یہی تک اس کی پرسنالٹی بلڈنگ کا سب سے کروشل ٹائم ہوتا ہے. نیولی میرڈ کپلس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور جو ابھی نئی مدرز بن رہی ہیں, کیونکہ زمانہ چینج ہو رہا ہے, چیلنجز زیادہ بڑھ رہی ہیں. فوڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایون مدر کے لیے بھی ابھی آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ای سی ڈی کا جو کانسیپٹ ہے, یا پھر مدر کیئر کرنا, مدر کی اگر کیئر کریں گے تو وہ بچے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو اس کا کوئی ریئل ایگزامپل؟ ہمارے یہاں پہ آگاہ والدین میں ہم پریگننٹ مدرس کو بلا لیتے ہیں, ان کے ساتھ پھر ہم سیشنز لیتے ہیں, ان کے ڈائٹ پہ, ان کے نیوٹریشن پہ, ان کی اسکریننگ باقاعدگی سے ہوتی ہے جس میں نیوٹریشن اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہے. پھر ساتھ ساتھ ان کو ڈیورنگ پریگنینسی کیسے انگیج رکھنا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو پیٹ میں پڑ رہا بچہ ہے اس پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑے. فار ایگزامپل ریسرچ بھی یہی کہتا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر مدر اپنے آپ کو انگیج رکھتی ہے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں, سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو تھنکنگ رکھنا چاہیے ہمیشہ, ہمیشہ اچھے خیالات, ہمیشہ فریش. ٹھیک ہے, اور وہ تب پاسبل ہو سکتا ہے جب اس میں اس کے گھر والوں کی بھی سپورٹ ہو. جو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آف اسپرنگ یا پھر ان کا پوتا پوتی جو ہے وہ اچھے گڈ ہیلتھ کے ساتھ دنیا میں آ جائیں, تو سب کی رسپانسبلٹی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا ہسبینڈ جو اس کا پارٹنر ہے اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو جو ہے نا اپنے وائف کو جو ہے نا ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے اس حوالے سے. تو ڈیورنگ پریگنینسی جو ریسرچ بھی کہتا ہے, اور بہت سارے کنٹریز میں اس پہ ریسرچ بھی ہوا ہے کہ ایک مدر کے ساتھ اگر ڈیورنگ پریگنینسی وہ اسٹوریز پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ میتھس کی پزلس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو انگیج رکھا ہوا ہے اس نے, ٹھیک ہے, بچے کے ساتھ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے, ایون بچے سے باتیں کرنا, ٹھیک ہے, باتیں کرنا, تو اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ بہت زیادہ ہیوج ڈفرینس ہے ان بچوں میں جن کے پریگنینسی میں کچھ نہیں کیا ہے, اور ان کے ساتھ جن کے ساتھ اس طرح کی کیئر کیا گیا ہے, ان کے ساتھ پراپر ایکٹیویٹیز کیا گیا ہے, ان کی اوورآل ڈیولپمنٹ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اور اسی سے لنک کرتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گی یہاں پہ کہ ہمارے جو روپانی فاؤنڈیشن کے آگاہ والدین سینٹر ہے, یہاں سے بچے 3 سال بعد گریجویٹ ہوتے ہیں تھرو یہ پورا پروسیس کر کے, پری نیٹل سے لے کر 1 سال 2 سال 3 سال, پھر ہم بڑے ان کو آنر سے ان کے گریجویٹ کرتے ہیں, ان کو اور ان کے پیرنٹس کو گریجویٹ کرتے ہیں, گاؤن شاؤن پہنا کے ڈگری دے کے ان کو ہم گریجویٹ کرتے ہیں. تو وہ بچے دوسرے اسکولوں میں بھی اگر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ 3 سال بعد ان کی پراپر اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, تو ان میں جو ہے نا اور ڈیولپمنٹ میں بہت ڈفرینس ہے. وہ خود اسکول والے بتاتے ہیں, ٹیچرز بتاتے ہیں کہ آگاہ والدین سے جو بچے آتے ہیں ان میں اور دوسرے بچوں میں بہت فرق ہے, ہیوج ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ پریگننٹ مدرز اسی دوران سے آپ لوگ ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنا, یا پھر ان کو اس چیز کا کہ آگے ان کی لائف میں کیا ہونے والا ہے, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کیا چیلنجز ہیں. تو آج کل جو ایک مسئلہ آ رہا ہے بریسٹ کینسر کا بھی آ رہا ہے, اور بریسٹ فیڈنگ کا کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لنک ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ. تو کتنا امپورٹنٹ ہے بریسٹ فیڈنگ, یا پھر وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی مدر کے ہیلتھ کے لیے وہ کتنی ضروری ہے؟ بریسٹ فیڈنگ بہت ہی ضروری ہے. جس طرح سے ہم بچے کی ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کی بات کر رہے ہیں,
تو مدر کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بچے کے لیے بھی ضروری ہے. بریسٹ فیڈنگ سے ہی بچے کی اورال ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. جو شروع کے فرسٹ 6 منتھ ہیں یا 2 سال تک بچے کو جو ہے نا ہمیشہ بریسٹ فیڈ ہی کروانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. جہاں پہ اگر اس طرح سے جو آپ نے کہا کہ مدر کے ساتھ جو پرابلمس ہوتے ہیں جو اس کی بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اگر وہ بریسٹ فیڈ کرواتی ہے تو یہ کم ہو سکتا ہے. اور دوسرے بچے کے اندر جو ڈیزیزز ہوتے ہیں، بچے کے جو امیون سسٹم کم ہوتا ہے، اگر بریسٹ فیڈ کرواتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بچے کے اندر بھی کم ہو رہی ہوتی ہے. تو بریسٹ فیڈنگ بہت ہی ضروری ہے بچے کے لیے بھی اور مدر کے لیے. تو ہمیں اس چیز کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جو 6 منتھ ہوتے ہیں، 6 منتھ میں سوائے بریسٹ فیڈ کے بچے کو اوپر کی کوئی چیز نہیں کھلایا جاتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں فارمولا کی چیزیں، فارمولا ملک پلایا جاتا ہے، اور پھر دیسی ٹوٹکے بھی کیے جاتے ہیں اور کاؤ ملک، گاٹ ملک، یہ سارے چیزیں. لیکن 6 منتھ تک یہ ریکمینڈڈ ہے کہ مدر نے جو ہے نا اپنا بریسٹ فیڈ کروانا لازمی ہے. اس کے بعد آگے جا کے اب بچے کے جو ہے وہ اسکول میں تو آپ لوگ 6 منتھ بعد ان کے ساتھ ایک ٹائم گزارتے ہیں ان کو چیزیں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گھر میں بھی کیا وہ چیزیں فالو ہونی چاہیے ڈیسیجن میکنگ وغیرہ میں؟ بچے سے وہ کہتے ہیں نا بچہ ہے اس کو کیا پتہ اور اس کے سامنے کچھ بھی بات کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو گھر میں اپنی کنورسیشنز میں انوالو کرنا، اور اسپیشلی جب بچہ غصہ ہو رہا ہو تو اس کو کون سا ایسا ٹائم ہے کہ جس ٹائم میں بچے کو سمجھایا جائے، کیونکہ غصہ اسی ٹائم تو نہیں سمجھا سکتے، تو کون سا ایسی ٹائمنگ ہے کہ جس میں بچے کو سمجھائے؟ پیرنٹنگ بہت ضروری ہے یہاں پہ. اور بچے کی کہتے ہیں کہ ریسرچ کہتا ہے کہ 80% لرننگ گھر سے ہوتی ہے. تو 80% لرننگ کے لیے اب وہ پیرنٹس اور گھر والوں کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس بچے کو کیسے ڈیل کیا جائے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے، ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہے، اور بچہ ہم سے کئی گنا تیز ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے ابھی بات میں کرے گا، اس سے کیا پوچھنا ہے. نہیں، بچہ جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہے، بچہ جو ہے نا بہت شارپ ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچے کو ہر چیز میں شامل کرنا، بچے سے رائے پوچھ لینا. ٹھیک ہے، بچے کو جو ہے نا وہ امپورٹینس دینا، بچے کو رسپیکٹ دینا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کریں گے تو بچہ ہم سے سیکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا، نیو پیرنٹس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ بچے کو جو ہے نا کوالٹی ٹائم دینا بہت ضروری ہے. کوالٹی ٹائم. ٹھیک ہے، آج کل پتہ ہے کہ بہت سارے ورکنگ مدرس ہیں، یہ بہت مشکل ہے، بہت ورکنگ مدرس ہیں، تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. لیکن جو بھی ٹائم ملتا ہے آپ کو، آپ 10-15 منٹ بھی بچے کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کوالٹی ٹائم بچے سے پوچھیں آپ نے آج کیا کیا. ٹھیک ہے، آپ کا دن کیسا رہا، اسکول میں کیا چیز پسند آیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یہیں سے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. گھر میں آپ مدر کوکنگ بھی کر رہی ہیں تو اس ٹائم پہ بچے کو یا بچے کو بتاتے ہوئے کریں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں، اس طرح سے آپ کو پسند ہے. بچے سے پوچھے سالن میں کیا کھانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ بچے کو آنرشپ ملے. جب آنرشپ ملے گا تو بچے کے اندر جو ہے نا وہ اس کو امپورٹنس کا اندازہ ہوگا. اور آپ خود جانتے ہیں جب کسی کو اپنا امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے تو کانفیڈنس خود بخود ہی آ جاتے ہیں بچے کو. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچے کو جو ہے نا اسی طرح سے. اور رات کو بہت ضروری ہے کہ چلو دن کو کام ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، سونے سے پہلے بچے کے ساتھ اسٹوری ضرور پڑھے. ٹھیک ہے، کوئی آپ اسٹوری نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی قصہ اپنے زبان میں اس کے ساتھ کرے، دادا دادی کے ساتھ اس کو انوالو کرے. ٹھیک ہے، اس سے پوچھے اس نے پورا دن کیسا رکھا، ریفلیکشن لے لے اس سے. تو یہی چیزیں ہیں جہاں سے اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی گروتھ، اس کو سپورٹ ملتی ہے بچے کو. اب ECD میں بھی یا پھر ہمارے ارد گرد آج کل جیسے آپ نے کہا کہ بچوں میں کنڈیشنز یا پھر ان کی لرننگ کنڈیشن دوسرے بچے سے سلو ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کے پاس یا آپ نے اپنی اس 15 ایئر ایکسپیرینس میں جب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور جلدی ری ایکٹ کرتے ہیں، کچھ بچے جلدی سیکھتے ہیں، کچھ بچے جو ہے وہ ان کی کنڈیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو ان کو اجازت نہیں دیتی اس طرح سے جلدی سیکھنے کی، تو کس طرح کے چیلنجز کو آپ ڈیل کرتی ہیں، یا پھر آپ کیا بولیں گے ان پیرنٹس کو کہ ان بچوں کو کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا پرابلم کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم بچے کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ فلانے کے بچے نے اتنے گریڈ لے لیا ہے، فلانے کے بچہ یہ کرتا ہے، تم نہیں کرتے ہو، تم نالائق ہو. ٹھیک ہے، تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہر بچہ کا جو لرننگ سٹائل ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایون دو سبلنگس، دو بہن بھائی کی عادتیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، دو جڑوے بچے ہیں تو ان کی عادتیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، تو ہم کیوں کمپیئر کریں. ٹھیک ہے، تو کمپیئر بالکل بھی نہیں کرنا ہے. بے شک جو ہے نا ان کا لرننگ سٹائل ایک دوسرے سے
مختلف ہوتا ہے. کوئی بولنے میں تیز ہوتا ہے, کوئی رائٹنگ میں تیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کوشچن کرنے میں تیز ہوتا ہے, کوئی پینٹنگ کرنے میں تیز ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے لرننگ اسٹائل ہے, وہ اسی طرح سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے انٹیلیجنسز ہے, یہ ملٹیپل انٹیلیجنسز میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں کمپیئر کرنا نہیں ہوتا ہے. باقی جو ہے آج کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ بچے جو ہے نا کچھ لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ, اور وہی یہی ریزن ہے, کچھ ہائپر ایکٹیو بچے ہیں, کچھ ADHD ہیں, کچھ آٹسٹک بچے ہیں, تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمارے علم سینٹر میں. تو کس طرح آپ کیا پالیسیز ہیں اس کے لیے ہے کہ اس کے بھی کچھ لیولز ہوتے ہیں. اگر آٹسٹک بچہ ہے یا ہائپر ایکٹیو بچہ ہے تو اس کے لیے باقاعدگی سے تھراپیز ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ سیل والے کرتے ہیں. تو ان کے بھی لیولز ہے, مائلڈ ہے, سیویئر ہے, اور اسی طرح سے ہے. مائلڈ والے بچوں کے جن کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, ان کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو نارمل بچوں کے ساتھ اگر رکھیں, جس کو انکلوسیو ایجوکیشن بھی کہتے ہیں, اگر ان کو رکھا جاتا ہے تو ان میں یہ کمی آ جاتی ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کے بچے ہیں جن کا مائلڈ ہے, اور ہمارے پاس کافی بچے اس طرح سے ہیں, ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. ان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایسے بچوں پہ انڈیویجول اٹینشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ انڈیویجول اٹینشن دینے کی, ایکسٹرا ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ اسکول ہو چاہے گھر ہو, چاہے اسکول ہو یا چاہے, کیونکہ اس کی نیڈس ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے بچے کی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے, اور بچوں میں کافی چینجز آئے ہیں. تو اس طرح کے کوئی ایگزامپل ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کنڈیشن کے ساتھ, یا آٹسٹک بچہ, یا پھر وہ آپ کے پاس اس کنڈیشن میں آئے اور اتنے ٹائم آپ کو لگتا ہے یا مدر کو لگتا ہے کہ صبر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بچے میں اتنی چینجز آئیں, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بالکل, اس میں تقریباً بچوں کو 1 سال بھی لگتا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس بچہ آیا ہوا تھا, شروع میں آٹسٹک تھا, اور اس کا بیہیویئر بہت ہی سیویئر تھا. مثلاً وہ بالکل فوکس نہیں تھا, اس کا چیخنا تھا, چلانا تھا کلاس میں, اور بالکل فوکس نہیں تھا, ٹیچر کی بات نہیں سن رہا تھا. لیکن اب بھی وہ بچہ جو ہے نا بالکل آرام سے بیٹھتا ہے, اپنے ایکٹیویٹیز کرتا ہے, ملتا ہے, اور ایون آج بھی مجھے ملا, ہائی کہا مجھے, فوکسڈ ہے اس طرح سے. تو وہ جب ان پہ کام کیا جاتا ہے, اور وہ بھی انڈیویجول, ٹھیک ہے, یہی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ایک دم سے چینجز آ جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایون ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ جو ECD کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو فوراً نہیں ملے گا. اس کا جو امپیکٹ ہے دیٹ از لانگ ٹرم, جو ہے نا وہ آپ کو لانگ ٹرم میں ملے گا. اس کا 8 سال تک تو کام ہوگا, اس کے بعد اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی, ایڈولسنس ایج میں یہاں سے ملے گا. بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا ابھی ہی کرے, ایسا نہیں ہوتا ہے. بچے ایک اس کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہیں یہاں پہ, اس کی بنیاد بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں جب وہ ریئل لائف میں آ جاتے ہیں, اپنے پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں, نہ اس کو آپ کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اس کو کوئی چیز کرنے کی, وہ خود بخود ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. ECD کانسیپٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور اس میں کتنے سب کی انوالومنٹ, اور پھر بچے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. لیکن پالیسیز کیا ہیں پاکستان میں, اسپیشلی کیا پالیسیز ہیں, اور ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ پالیسیز کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے پالیسیز بھی بنے ہوئے ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی جو ہیلتھ کے حوالے سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر جا کے ان کی پولیو اور ان کے ویکسینیشن پہ کام کر رہی ہے. اسی طرح سے پھر WHO اور یونیسیف کے جو ہے نا اس طرح سے بہت سارے پالیسیز بنے ہوئے ہیں. اور روپانی فاؤنڈیشن کافی عرصے سے جو انٹرنیشنل کانفرنسز کروا رہے ہیں, جس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے اور پالیسیز اسی پہ کام ہو رہے ہیں. تو ابھی اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا GB کی بات کریں, پالیسیز تو بنے ہوئے ہیں, صرف ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ریسرچ بیسڈ ECD ہے, اس میں اس کے نیوٹریشن, اس کی اچھی صحت, یس, اس کو اپرچونیٹیز فار ارلی لرننگ, رسپانسو کیئر گیونگ, اس کی سیفٹی, سیکورٹی, یہ 5 کمپوننٹس ہے جس پہ جو ہے نا تمام ایریاز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان ایریاز میں کام کرنے میں سکسیس ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہے نا وہ ہولسٹکلی ڈیولپ ہو جائیں گے, اور ہماری جو جنریشن ہوگی, ہماری سوسائٹی جو ہے وہ خود بخود ہی بہتر ہو جائے گی. پری ECD کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ بہت
بہت بڑی ٹاپک ہے. آئی تھنک اس پہ ایک ہی ٹائم پہ ہم ڈسکشن کریں گے تو بہت ساری چیزیں مکس بھی ہو سکتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ٹپس دے دیں پیرنٹ کو اینڈ میں کہ کیا ضروری ہیں، جو اسپیشلی جو ابھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک میسج کہ کتنا یہ ایک کتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی پہلے سے کیسے ریڈی کرنا ہے اور پہلے سے اس چیز کے لیے کس طرح سے پریپیئرڈ رہنا ہے. جو لاسٹ میرا کی میسج ہوگا سب کے لیے، اورال ہم نے کافی چیزیں کلیئر کیا ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جو نیو پیرنٹس ٹھیک ہے، جو ابھی شادی کرنا چاہتے ہیں یا بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ پریپیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے، پریپیئر ان دا سینس وہ مینٹلی تیار ہو جائیں، وہ سوشلی تیار ہو جائیں، وہ فائنینشلی تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، کہ اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے ان کے پاس کیا فائنینس ہے، ان کو اسکول بھیجنے کے لیے، کیونکہ فیس ہے، ابھی ایجوکیشن بہت مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، فوڈ بہت مہنگا یہ ہے، ہر حوالے سے فوڈ کھانا سب کچھ مہنگا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ بچے کو جو ہے نا پلان کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی زندگی میں کام آئیں گے. اور بہت اہم بات ہے کہ جو لاسٹ میں جو اہم چیزیں ہیں یہی ہے کہ کبھی بھی ہم نے بچے کو چھوٹا ہے نہیں کہنا ہے. بچہ جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہے، اور ہم سے اس کا جو ذہن ہے ہم ایڈلٹ سے کئی گنا زیادہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور فاسٹ بن رہا ہوتا ہے. تو بچے کو اپنے گھر میں ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کروانا بہت ضروری ہے. بچے سے پوچھنا، بچے کو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے. اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اسکرین ٹائم کم کروا دے، اس کے ساتھ انٹریکشن کرے، اس کے ساتھ بات چیت کرے. ٹھیک ہے، اس سے پوچھے، اس کو پیار کرے. سب سے اہم بات جو میں آپ کو لاسٹ میں بتانا چاہوں گی کہ بچے کو جو ہے نا لو کیئر، اس کو پیار کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیرنٹس اس بچے کے ساتھ پیار نہیں کرتے، ہر کوئی پیرنٹس کرتے ہیں، لیکن بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو ایکسپریس کرے کہ آپ میرے لیے بہت عزیز ہو، آئی لو یو. ٹھیک ہے، اس طرح کی ورڈس بولیں گے تو بچے کو احساس ہوگا کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس لیے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے اتنے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی. آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس میسج کو جتنا ہو سکے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں. جو نیولی میرڈ کپلز ہیں، جو ابھی شادی کرنے والے ہیں، کیونکہ ابھی یہ شادیوں کا سیزن ہے، تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آگے ان کے پریکٹیکل لائف میں بہت سارے چیلنجز آنے والے ہیں، اور بچہ پیدا کرنا ان میں سے ایک ہے. تو یہ ویڈیو ان نیولی میرڈ کپلز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ان کو کامنٹ میں ضرور ٹیگ کریں.